Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Arup and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल यूनस की आयत नंबर 71 से लेकर आयत नंबर 78 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ेंगे कि उनका तवक्कुल अल्लाह पर कितना था और वो कितना मजबूत तवक्कुल रखते थे और वो अल्लाह ताला के साथ उनका रिश्ता कैसा था। और वो अपने शरीकों को इन्होंने 900 साल लोगों की तबलीग की और फिर भी वो हौसला ना हारे। और उसके अलावा इसमें हम फ़िरौन की कौम के ऊपर भी कुछ तज़किरा पढ़ेंगे कि वो कौम किस तरह की थी और किस तरह की हटदरम थी। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 71 से। और पढ़िए इन पर खबर नूह की। खबर का क्या मतलब? इसका मतलब है कि एक ख़ास बात पढ़िए, नूह अलैहिस्सलाम का ख़ास वाक़या पढ़िए और अहम खबर उनकी पढ़िए। कि पढ़िए इन पर खबर नूह की जब उसने कहा अपनी कौम से, ए मेरी कौम। किसने कहा था? नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर है भारी तुम पर खड़ा होना मेरा और नसीहत करना मेरा साथ हम अल्लाह की आयत की, तो अल्लाह ही पर तवक्कल है मैंने, तो पुख्ता कर लो तुम मामला अपना और शरीक तुम्हारे। असल में पहले पूरी आयत पढ़ लूँ फिर इसका आपको पस मंज़र बताती हूँ। और फिर ना हो मामला तुम्हारा तुम पर पोशीदा, फिर फैसला कर लो साथ मेरे और ना तुम मोहलत दो मुझे। इस आयत में क्या फरमाया जा रहा है? इस आयत में फरमाया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तो बताया जा रहा है कि अपनी लोगों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ख़ास खबर पढ़िए, इनको खबर सुनाइए, इनको वाक़या सुनाइए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, अगर तुम्हें मतलब भारी गुजरता है, अगर तुम्हें मैं नसीहत करता हूँ, अल्लाह ताला का पैगाम देता हूँ, वो तुम्हें नहीं अच्छा लगता और तुम्हें ये बातें करना भारी गुजरता है, तो तुम फिर कुछ ऐसा करो कि तुम बेहतरीन अपनी तरफ से ले आओ। कुछ ऐसा करो कि तुम अपनी तरफ से अपने जो तुम्हारे शरीक हैं उनको पुख्ता कर लो। और तुम उनके साथ पुख्ता करने का क्या मतलब है? यहाँ पे पुख्ता करना, एक फैसले पे आ जाओ, एक प्लानिंग कर लो सब मिलके। एक मुझे बताना मत, मुझे मोहलत मत देना और एकदम मुझ पर हमला कर देना अपने शरीकों के साथ मिल के, और फिर देखने के कौन कामयाब होता है। मतलब आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तवक्कुल चेक करें कि इतनी साल उन्होंने तबलीग की, 900 साल से ज़्यादा, 950 साल के करीब उन्होंने तबलीग की और सिर्फ 80 लोग या रवायात में कि 73 लोग सिर्फ ईमान लाए थे। और उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसके बावजूद अल्लाह पर इतना तवक्कुल है कि उन्हें पता है कि तकलीफ जो होती है, जो मुसीबत होती है, वो दायमी नहीं होती, वो वक्ती होती है। और हम उसको दायमी समझ के खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई मसला आ जाए तो हम कहते हैं कि शायद आज के बाद हम इसी मसले में हम घुट जाएंगे और हमारी कोई ज़िंदगी नहीं होगी, हमें कोई लाइफ में कुछ होगा ही नहीं। अब यही लाइफ है, अब यही मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी ही ऐसी है, मायूस हो जाते हैं हम लोग। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आप जानते इतनी लंबी तबलीग कि शायद कोई इतनी लंबी तबलीग कर सकता, और उन्होंने इतनी लंबी तबलीग की। उसके बाद रिजल्ट में भी, इंजाम में उनको बहुत थोड़े से लोग मिले, लेकिन फिर भी वो अल्लाह पे तवक्कुल चेक करें कि वो कह रहे हैं कर दो हमला। मैं इतना अल्लाह पर तवक्कुल है कि तुम मुझे मोहलत भी न देना, मुझ पर हमला कर देना। अंबिया का तवक्कुल एक होता ही बहुत भारी है। वो उन्हें पता है कि हमें जो नुकसान पहुंचना है, अगर वो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है तो वो पहुंच के रहना है, चाहे वो जिस तरह मर्जी। और अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो कभी नहीं पहुंचेगा। आगे फिर अगर मुंह फेर लो तो नहीं मांगा मैंने तुमसे कोई अजर, नहीं अजर मेरा मगर अल्लाह पे, और मैं हुक्म दिया गया हूँ कि मैं हो जाऊँ फरमाबरदारों में से। अंबिया जो होते हैं वो उनका बहुत पाकीज़ा होते हैं, उनका लेवल बहुत ऊंचा होता है, उनका स्टेटस बहुत ऊंचा होता है। किस नज़र से? पाकीज़गी में वो। और उनके अंदर हिम्मत इतनी होती है कि वो लोग इतनी तबलीग करते हैं, उसके बावजूद लोग उनसे मतलब उन पर बुरा सलूक भी करते हैं उनके साथ। लेकिन अंबिया अटल रहते हैं अपने ईमान लोगों को तबलीग करने पे। तो अंबिया को अल्लाह मतलब फरमा रहे हैं कि अगर तुम मुंह भी फेर लो, अब अगर तुम समझते हो कि मैं अंबिया असल में बहुत स्टेटस में हाई नहीं होते, इक़्तिदार इनके पास बहुत नहीं होता, तो अगर अंबिया कह रहे हैं कि अगर मैं तुमसे कोई इक़्तिदार या अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह के यहाँ है, मैं तुमसे इन चीज़ों के बारे में नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो हुक्म दिया गया हूँ
کہ میں ہو جاؤں فرما بردار. مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمان کا لفظ جو ہے یہ مسلم سے نکلا ہے، اور مسلم کا مطلب ہے فرما برداری. فرما برداری ہے کہ کسی کو نکیل سے باندھنا اونٹ کو، اور وہ اسی کا ہی ہو کے رہے. اور جو مومن ایک مسلم ہوتا ہے وہ مولڈ ہو جاتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا وہیں جو سر جھکا دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کیوں ہے، بلکہ وہ سر جھکا دیتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے تو یہ ہے. اور انبیاء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ریوارڈ مانگتے ہیں، وہ کبھی دنیا کے لوگوں سے کوئی ریوارڈ کی امید نہیں رکھتے. آگے ہے تو انہوں نے جھٹلایا، پس نجات دی ہم نے اسے ان کو جو ان کے ساتھ تھے اور کشتی میں، اور بنایا ہم نے انہیں جانشین. کیا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نجات دی اور پھر ان کو جانشین بنایا، مطلب زمین میں پھر یہ لوگ جانشین بنے، اور ان سے آگے قومیں چلی، نسلیں چلیں، اور غرق کر دیا ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. تو اللہ تعالیٰ کی جو آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب دیا. تو دیکھو کہ کیسا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کے لیے، کہ جن کو بار بار ڈرایا جا رہا تھا اور وہ بڑے ڈھیٹ ہو کے کہہ رہے تھے لے آؤ، کیا ہم نہیں ڈرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کا انجام سن لو، کہ پھر انجام کیا بنا، ان کو غرق کر دیا گیا. پھر بھیجے ہم نے بعد اس کے کئی رسول طرف ان قوم کے، اور تو وہ آئے ان کے پاس ساتھ واضح دلیل کے، تو نہ تھے وہ کہ ایمان لاتے بجائے اس کے وہ جھٹلا چکے سے اس سے قبل. اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر جو حد سے تجاوز کرتے ہیں. آیت نمبر 74 بہت خوبصورت ہے. اس میں فرمایا انا کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف کافروں میں نہیں، مسلمانوں میں بھی بعض اوقات ہم اپنے بعض رشتے کھو دیتے ہیں انا کی بیس پہ. صرف اتنی سی انا ہوتی ہے کہ وہ بندہ مجھ سے کیوں نہ آ کے، کئی لڑائی ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہ آ کے معافی مانگے، میں کیوں معافی مانگی، اسی غلطی ہے وہ مجھ سے آ کے مانگی. انا کی بیس پہ ہم کئی سال لڑے بیٹھے رہتے ہیں. انا کی بیس پہ ہم کئی سال روٹھے رہتے ہیں. انا کی بیس پہ ہم کئی سال دشمنیوں میں پڑ جاتے ہیں. اور کافروں کا یہ شیوا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جس کو انکار کیا ہم اس کو لے لیں. مطلب ایک انسان کسی کی پارٹی پہ جاتا ہے، اس کو کوئی بندہ اس کو یا کوئی دوست کسی کا کچھ آفر کرتا ہے کہ تم یہ لے لو، وہ اگر وہ منع کر دیتا ہے ایک دفعہ تو دوبارہ اس کو کہنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز مجھے اب چاہیے، کیونکہ آپ ابھی اس کو منع کر کے ہٹے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم اچانک منع کر دیتے ہیں. یہ کیوں بعد میں آپ کیوں نہیں اسے کہہ پا رہے ہوتے کہ یہ دے دے. یہ انا آ جاتی ہے ہماری اندر. ان چیزوں میں ہمیں غور کرنا ہے. انا انسان کو یا یہ انسان کو بہت کمزور بناتی ہے. اس کو کئی بیماری ہے، یہ بہت بڑی میں انسان کے کئی رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. اور یہ لوگ بھی اسی طرح کے تھے. کافر انا کی بیس پہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پچھلوں نے نہیں مانی تو کیا ہم مان لیں، ہم ہی مان لیں. تو تو یہ اسی دلیل پہ آ کے یہ ان کا اتنا واضح دلیلیں مل گئی، مان گئے، سب کچھ مانتے. ہمیں پتہ یہ دین ٹھیک ہے مگر ہمارے باوجداد نہیں اس پر تھے تو ہم نہیں آئیں گے. تو اسی طرح مہر لگا دی پھر دلوں پر حد سے تجاوز کرنے میں. جب لوگ حد سے بڑھ گئے باز نہ آئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں پہ مہر لگا دی. پھر بھیجا ہم نے بعد اس کے موسیٰ کو اور ہارون کو. اب یہاں سے موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے بعد اگلے رسول آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے، اور ساتھ ہم اپنی آیات کے انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ لوگ مجرم. اصل میں نے بھی بات کی کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے پاس پاکیزگی ہوتی ہے اور ہائی سٹیٹس نہیں ہوتے. اور جو دشمن تھے فرعون تھا اس کے بعد بہت ہائی سٹیٹس تھا. وہ اسی کا تکبر تھا کہ یہ میرے ہائی سٹیٹس کو پتہ نہیں لینے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ مجرم لوگ کہنے لگے کہ تم میرے شان و شوکت کو دیکھ کے، تو وہ لوگ تکبر کرتے تھے. تو کہتے تھے ہم تو نہیں تم پر ایمان لائیں گے، تم تو حقیر ہو ہم سے، اور تم تو صرف جادو دکھاتے ہو. تو جب آیا ان کے پاس حق تو ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ البتہ جادو ہے کھلم کھلا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اپنے ہاتھ سے نور دکھایا تو اس کے باوجود وہ اس کو ماننے کے باوجود بجائے کہنے کہ یہ تو جادو ہے، اور انہوں نے جادوگروں کو بلا لیا. لیکن اللہ نے کیا کیا، جادوگروں کو کہ جادوگری اللہ کے سامنے تو نہیں آ سکتی تھی نا. اللہ تعالیٰ کے موضع کیا کہ تو کچھ بھی نہیں. تو موسیٰ نے وہ موضع دکھایا تو سب کا سب ان کے سامنے کھائے گئے. اس سجدے نے کھا لیا تو وہ لوگ مان گئے کہ جادو سے اتنا بڑا سجدہ بن ہی نہیں سکتا، اور وہ سجدے میں گر گئے تھے. تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی دلیل کہ پوری دنیا کے بڑے سے بڑا آپ نے جادوگر ملایا اور وہ سجدے میں گر گیا. اور فرعون نے ڈر سے پھر اسی رات میں سارے جادوگروں کو مار دیا تھا کہ لوگ کہیں انہیں دیکھ کے ایمان نہ لے آئے. تو پھر آگے واقعہ کیا، پھر بھیجا ہم نے بعد اس کے موسیٰ اور ہارون کی طرف فرعون کو اس کے سرداروں کے. یقیناً تو انہوں نے تکبر کیا، تھے وہ لوگ مجرم اور انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ ایمان نہ لائے. تو جب آیا ان کے بعد حق اپنی طرف سے انہوں نے کہا یقیناً یہ البتہ جادو ہے کھلم کھلا. کہا موسیٰ نے کیا تم کہتے ہو حق کو جادو، جب وہ آ گیا تمہارے پاس کیا جادو ہے یہ؟
حالانکہ نہیں فلاح پانے والے جادوگر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اگر تم حق کو جادو کہتے ہو، تمہیں سب کچھ میں نے دکھا دیا ہے، اس کے باوجود اسے جادو کہتے ہو، تو پھر تم فلاح پانے والے لوگ نہیں ہو، کیونکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتا. تو اگر میں جادوگر ہوتا تو میں کیسے فلاح پا جاتا؟ تو پھر میں تو تمہیں ایک اچھی یہ چیز دکھا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آیا تو ہمارے پاس آ کے تو پھیر دے، اس سے جو پایا ہم نے اس سے اپنے باجداد سے. یہاں پھر بات ہوگی، وہ بھی اپنے پچھلی قوموں کا پڑھا. نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم اپنے باجداد کے دین پہ ہم نہیں ہو سکتے. ان لوگوں نے کہا ہم اپنے باجداد کے دین پہ، کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں اپنے باجداد کے دین سے ہٹوا دو اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں، کہ تم دونوں بڑے بن جاؤ، تم دونوں اقتدار لے کے بیٹھ جاؤ، ہم اپنے باجداد کا دین. تو فرعون تکبر میں بول رہا تھا، تو نہیں ہے ہم تم دونوں کو ماننے والے. تو یہاں زمین کے اقتدار مطلب کاروبار ان کے پاس یہ تھے. تو فرعون اپنے باوجداد کی دین اور ان کے اقتدار کی وجہ سے بڑا اکڑ اور تکبر تھا، اور اتنا کہ حق کو دیکھ کے جان بوجھ کے اس کو جادو کہنے لگا، اتنا کہ جادوگر تک اس پہ مان لے آئے اور وہ اس دلیل کو واضح مان بھی گیا. لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان لایا کہ کہیں یہ بڑے پڑ جائیں گے اور میں چھوٹا پڑ جاؤں گا. تو اس نے آخر پہ یہ بات کر دی کہ تم دونوں کو میں بڑا کر دوں اور تم لوگ زمین پہ بڑے ہو جاؤ اور میں چھوٹا ہو جاؤں. مطلب انسان ہمیشہ اپنی انا اور تکبر اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے اپنی ایمان اور اپنی بہت بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا سکھائے، اور زندگی میں کٹھن سے کٹھن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے، ہم کبھی نہ لڑکھڑائیں، کبھی نہ غلط قدموں کی طرف جائیں، اللہ کے دین کی طرف ثابت قدم رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ ہم دنیا کے بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہزاروں کروڑوں گناہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں دین پہ استقامت عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.